آج خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ بائبل مقدس یعنی پاک نوشتے خدا کا کلام ہے۔ ہاللیلویا۔ بائبل یعنی پاک نوشتے خدا کا کلام ہے۔ سو آئیے میرے ساتھ نکالیے خداوند کے زندہ مقدس کلام میں سے مقدس پطرس رسول کا یہ دوسرا خط ہے، اس کا پہلا باب اور 21ویں آیت مبارکہ خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے۔ مقدس پطرس رسول کی طرف سے لکھا گیا کلیسیا کے نام دوسرا خط پہلے باب میں آیت نمبر 21ویں جو ہے یہ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے اور برکت پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ پطرس دوسرا پطرس پہلا باب اور 21ویں آیت۔ سو خداوند کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پریز اللہ، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تشریف رکھیے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس دنیا کی قدیم ترین کتاب ہے، دنیا کی پہلی ترین کتاب ہے، ابتدائی اور اولن کتاب ہے، اور جب تک یہ دنیا، جب تک انسان اس زمین پر قائم ہے، جب تک انسان اس زمین پر زندہ ہے، یہ انسانوں کے لیے ہدایت اور روشنی کا وسیلہ بنی رہے گی، آمین۔ بائبل مقدس میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، بہت سے اعتراضات اٹھائے جاتے رہے ہیں، اٹھائے جاتے رہے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں اور اٹھائے جاتے رہیں گے، لیکن یہ کلام زندہ ہے اور سچا ہے، لاریب ہے، پاک ہے، لا تبدیل ہے، انمنٹ ہے یہ، اور اس کتاب کو پڑھنے والا بدل جاتا ہے۔ لوگوں کے اعتراض کہ یہ بدل گئی ہے، یہ پڑھنے والوں کو بدلتی ہے، یہ خود نہیں بدلی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ پطرس جب کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو کلیسیا کو یہ بات بتاتا ہے، اس وقت بھی بہت سے لوگ، اس وقت بھی بہت سی زندگیاں، اس وقت بھی بہت سے فلسفے، بہت سے دانشور اپنے علم سے، اپنی عقل سے اسے جانچنا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے، سمجھنا چاہتے تھے، لیکن بائبل مقدس میں یہ بات لکھی ہے، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تو جو کلام ہی خدا کا ہے اسے روح کی ہدایت سے سمجھا جاتا ہے۔ پاک روح اسے سکھانے اور اسے سمجھانے والا ہے، اور جب ہم اپنے دلوں کو اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، جب اپنے دل اس کے حضور میں انڈیل دیتے ہیں، جب ہم اپنے دلوں کو اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو پھر یہ کلام ہماری زندگیوں میں اترتا اور ہمیں برکت بخش دیتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ زبور 107 اور اس کی 20ویں آیت مبارکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، تب وہ اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے اور ان کو شفا بخشتا ہے۔ جب ہر طرف سے ناامیدی ہو جاتی ہے تو یہ خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ اور ہمارے آقا اور منجی کا کلام نازل ہوتا اور ساری مشکلوں کو حل کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے لوگ، بڑا روپیہ پیسہ بھی ہے،
لیکن اسے کھانا نصیب نہیں، اسے استعمال کرنا نصیب ہے۔ ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں یہ بھی کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، یہ بھی کھاؤ گے تو ختم ہو جاؤ گے، یہ کھاؤ گے ایسا ہو جائے گا، یہ کھاؤ گے اس طرح ہو جائے گا۔ لیکن میرے عزیز و کلام کہتا ہے کہ تب بھی اگر اپنی مشکل میں وہ توبہ کر لیں، خدا کے حضور جھک جائے، تو خدا اپنا کلام نازل فرما کے شفا بخشے گا، اور پھر وہ جو چاہے کھا سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس کلام پر اعتراضات تو بہت سے اٹھائے گئے، لیکن آج تک کوئی اسے غلط ثابت نہیں کر سکا، نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ کبھی کوئی کر سکے گا، کیونکہ یہ میرا آپ کا یا کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خداوند ہمارے خدا بیروبا کے خالق اور مالک کا کلام ہے، یہ اس کے منہ کی باتیں ہیں، یہ اس کے فرمودات ہیں، یہ اس کے ارشادات ہیں، یہ اس کی باتیں ہیں، اور وہ کبھی بدلتا نہیں۔ یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ ہاللیلویا۔ بائبل پاک نوشتے خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام بدل دیتا ہے زندگیوں کو، گناہگاروں کو بدل دیتا ہے، دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا، یعنی اس نے بدل لیا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ تو یہ کلام مجسم ہو کے ہمارے درمیان آیا ہے، یہ کلام انسانی روپ لے کر ہمارے درمیان آیا ہے، یہ کلام یسوع نام لے کر ہمارے پاس آیا ہے، یہ یسوع نام سے پہچانا جاتا ہے، یہ یسوع نام سے کہلاتا ہے، اور یہ بدلتا نہیں، یہ بدل دیتا ہے، یہ مرتا نہیں، یہ زندگی دینے والا کلام ہے، یہ زندہ کلام ہے اور یہ زندگی دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آئیے خدا کے کلام میں سے لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، ہاللیلویا، پریز اللہ، اس کے پہلے باب میں سے ہم ایک آیت مبارکہ خدا کے کلام سے دیکھیں گے۔ ویسے تو 70 سے 77 تک ہے، لیکن ہم صرف ایک آیت کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ آمین۔ یہ کلام، یہ پاک نوشتے، یہ خدا کے فرمودات، یہ خدا کے ارشادات جو ہیں، یہ زندگی بخشنے کے لیے ہے، یہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہے، یہ معافی کا کلام ہے، یہ معاف کرنے والا کلام ہے، یہ معافی دیتا ہے، یہ دھو دیتا ہے، یہ پیور کر دیتا ہے، اور یہ ہمارے گناہوں کو بھی پن پوائنٹ کرتا ہے کہ یہ تجھ میں غلطی ہے۔ یہ کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا، کسی پادری کا، کسی باؤ کا، کسی بشپ کا اور کسی پوپ کا، کسی خادم کا، کسی عام کلیسیا کا یہ لحاظ نہیں کرتا۔ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، یہ واضح کر دیتا ہے۔ لیکن امثال کی کتاب کے اندر یہ کلام، یہی کلام ہمیں یہ فرماتا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کرتا ہے اور پھر ان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، میرے عزیزو، مڑ جاتا ہے، یو ٹرن لے لیتا ہے اپنی وہ اس پرانی زندگی سے، بائبل مقدس خدا کا کلام کہتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ ہاللیلویا۔ یہ کلام رحمت کا منبع ہے، یہ رحمت کا چشمہ ہے، یہ ہمارے باپ، ہمارے خدا کا کلام ہے، اور خدا کبھی بدلتا نہیں۔ اس نے سورج، چاند، ستاروں کو روشن کیا، اس نے اجرام فلک کو ان کی راہیں بتائی ہیں، اور وہ ان راہوں پر سفر کرتے ہیں، کوئی اس کے حکم سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، یہ کلام پاک نبیوں کی زبان سے دنیا کے شروع سے جو ہوتے آئے ہیں ان سے امتوں تک، قوموں تک پہنچا، تاکہ خدا اس گناہ کو، اس نکمے
اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور توبہ کرے اور موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں۔ لیکن یسوع نے یہ بھی کہا بتیرے مجھ سے خداون 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 کہتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر کوئی خدا کی بادشاہی میں داخل ہے۔ کیوں؟ تم مانگتے ہو اور نہیں پاتے کیونکہ نیتیں بری ہیں۔ تم مانگتے اور نہیں پاتے کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ مانگو تو دیا جائے گا، متی کی انجیل 7واں باب 7ویں آیت۔ ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ خدا نے اپنا بیٹا، اپنا کلام ہمارے لیے اتارا ہے، اور یہ خدا کا پاک کلام ہمارے ساتھ بولتا ہے۔ یہ ہر روز تازہ ہے، یہ ہر روز بدل دیتا ہے، یہ ہر روز نئی زندگی عطا کر رہا ہے ہمیں۔ یہ دنیا کے شروع سے پاک نبیوں کی معرفت ہم تک پہنچتا رہا ہے، خدا کے مبارک لوگوں کے وسیلہ سے، خدا کے پاک لوگوں کے وسیلہ سے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ خطا کار کو کیا حق کہ وہ میرے آئین بیان کرے۔ یہ کلام پاک ہے اور اسے پڑھنے والے بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، سیموئیل کا صحیفہ دوسرا سیموئیل، اس کا باب نمبر جو ہے یہ 22واں ہے، دوسری آیت ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ آئیے میرے ساتھ نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں، دوسرا سیموئیل، پریز دی لارڈ، 23واں باب ہے، سوری، اور چھٹی دوسری آیت ہے۔ اس میں لکھا ہے دوسرے سیموئیل 23 باب دوسری آیت میں، خداوند کی روح، دھیان سے سنیے، خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا بندہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ یہ کلام جو میں تم سے کر رہا ہوں، یہ باتیں جو میں تمہارے ساتھ بانٹ رہا ہوں، یہ کلام جو ہم سب سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور جسے سماعت فرما رہے ہیں، یہ کلام ہمارا نہیں، یہ خدا کی روح کی معرفت کلام ہے، اور اسی کا سخن یعنی اسی کا کلام میری زبان پر ہے۔ تو یہ کلام جو ہے ہم نے اس کی قدر کرنی ہے، ہم نے اسے احترام دینا ہے، ہم نے اس کی عزت کرنی ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کا نہیں، یہ خدا کا کلام ہے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ ہمیں اسے اپنے دل سے، سینے سے لگانے سے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونا، بلکہ اسے پکڑنا، اسے چومنا، اسے دل سے لگانا فخر کی بات ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو یہ کلام کسی کا اور کا نہیں، کسی شخص کا نہیں، یہ خدا کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ خدا کا بندہ کہتا ہے یہ کلام خدا کا تھا جو تم نے سنا، یہ میری باتیں نہیں تھی، یہ خدا نے تم سے بات کی ہے۔ خدا چاہتا ہے تم بدل جاؤ، خدا چاہتا ہے توبہ کر لو، خدا چاہتا ہے تمہیں شفا مل جائے، خدا چاہتا ہے آزاد کر دے، خدا بحال کرنا چاہتا ہے، خدا آج ہم سب پر بھی رحم کرتا ہے۔ اور یہ کلام آج دینے کا، بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے ہم بھی زندہ کلیسیا بن جائے۔ ہاللیلویا۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے استشنا کی کتاب، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ استشنا 6:6 لکھا ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ آمین۔ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، یعنی لکھ لی جائے، تو انہیں بھولنا نہیں۔ سن اسرائیل، خداوند تیرا خدا، خداوند ہمارا خدا ہمیں کلام مقدس بتاتا
اور اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا بندہ. تو کلام یہ کہتا ہے کہ سن لو خدا کے لوگوں، خداوند ہم سب کا خدا، خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. ہاللیلویا. تو ان باتوں کو، اس کی باتوں کو، ایک ہی اس کا کلام ہے، کیونکہ وہ خود بھی ایک ہے اور یہ بدلا ہوا نہیں، یہ تبدیل شدہ نہیں. اس پر جیسے مرضی حملے کوئی کر لے اسے شرمندہ ہونا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لا تبدیل خدا ہے. یہ خدا کا کلام بھی لا تبدیل ہے، اور جو خود لا تبدیل ہے اس کے کلام کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا. آئیے میرے ساتھ نکالیے دوسرا تموتھیوس 3 باب 16 آیت مبارکہ. لکھا ہے ہاللیلویا. دوسرا تموتھیوس، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے. آمین. یہ کلام تربیت کرنے کے لیے دیا گیا ہے اور یہ فائدہ مند کلام ہے. مانگو گے تو دیا جائے گا. اس کلام کے مانگنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، کبھی انہیں شرمندگی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ خدا اپنے مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے. میرے عزیزو، خدا کا کلام، یہ پاک نوشتے، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے. یہ ہمارے لیے اسی لیے بخشا گیا تاکہ ہم گناہ کی دلدل سے، ان مشکلات سے اور ان بری رنجشوں سے باہر آ جائیں اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. کیونکہ یہ کلام کہتا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. اور جب ہم خدا کے کلام یعنی یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں بن جاتے ہیں. آئیے رومیو کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط دیکھیں 15 باب 4 آئے. رومیو کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط خدا کا بندہ لکھتا ہے 15 باب کی 4 آیت مبارکہ میں، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں. آمین. آمین. رسول یہ بات سکھا رہا ہے کہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئی خدا کا کلام جو تمہارے لیے اترا، خدا کے منہ کی باتیں جو تحریک کی گئی، جو لکھی گئی ہیں، وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی ہیں تاکہ ہم دانشمند بن جائیں. اس کلام کو، خدا کے خوف کو اپنی زندگی میں رکھنے والے کو بائبل مقدس دانشمند کہتی ہے، عقل مند کہتی ہے. لیکن جو اس خدا کا، اس کے کلام کا خوف نہیں رکھتے اپنی زندگی میں، وہ دانشمند نہیں. وہ شریر کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو اس کا احترام، اس کی عزت اور اس کے مرتبے کو اپنے خاطر میں نہیں لاتے، احترام نہیں کرتے، اس کا کھلی اڑاتے ہیں خدا کے کلام کی اور خدا کے لوگوں کی. بائبل مقدس خدا کا کلام ان کے لیے سزاؤں کا انبار رکھتا ہے، ڈھیر رکھتا ہے. آپ کو پتا علیشا نبی کے بارے میں پتا نا، خدا آپ کو برکت دی. تو کیا ہوا؟ وہ شہر سے باہر نکل رہا ہے، وہ اپنے راستے پر جا رہا ہے، وہ خدا کے کلام کی منادی کرنے والا شخص ہے، وہ خدا کی باتیں بتانے والا شخص ہے، وہ اس کلام کو پھیلانے والا شخص ہے، اور وہ خدا کا خوف ماننے والا ایک انسان ہے، خدا کے حضور جھکنے والی ایک زندگی ہے اور خدا کا احترام کرنے والا ایک شخص ہے. تو کیا کیا بچوں نے؟ سرو گنجا سی، سر پہ بال کم تھے، تو بچے کیا کہتے ہیں؟ چڑا چالا گنجے سر والے، چڑا چالا گنجے سر والے. تو ماں باپ نے وہاں بھی دانت نکال دیے اور کسی نے اپنے بچوں کو نہیں روکا. وہ تیری کہنا ہے پادری صاحب ایسی کی کریے، اہی تو بتھیرا سمجھانے
نہ سمجھن تو کی کریے. تو کیا ہوا؟ خدا کی غیرت، خدا کا غصہ بڑکا، اور بن کہتے جنگل کو، جنگل سے رشتیاں نکلی اور کتنے بچے مار دیے؟ 42 بچے مار دیے جو خدا کے خادم پر انگلیاں کس رہے تھے. تو خادم کس کا تھا؟ وہ کلام کا تھا. اس لیے اپنے بچے کو اس کلام کی عزت کرنا سکھائیے، خدا کے خادموں کا احترام کرنا سکھائیے، اس کے کلام کو عزت اور آدر دینا سکھائیے. ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، خادم آ گیا نا، دور سے نظر آیا، دروازہ بند کر لینا، ساڈے حل نہ کتے آ جائے. تو کس کے لیے دروازہ بند کیا؟ وہ کلام کے لیے دروازہ بند کیا، جو زندگی ہے، زندگی کے لیے دروازہ بند کر دیا. یہ کلام کہتا ہے، یشوع سے خدا نے کہا نبوت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے اور تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے. اور پھر اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ تو برومند ہوگا، تو کامیاب ہوگا، اور جہاں جس طرف تو جائے گا، جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا، وہ جگہ میں تجھے استثنا. پہلا باب 8ویں آیت مبارکہ کے اندر یہ وعدہ ہے خدا کا. میرے عزیزوں، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے. اس کلام کی عزت کرنا، اس کلام کو آنر دینا، اس کلام کا احترام کرنا، اسے اپنی زندگی میں لینا ہمارے فائدے کی بات ہے، ہماری بہتری ہے. ورنہ چلے اس جہان سے سب نے جانا ہے، کوئی پہلے چلا جائے گا، کوئی بعد میں چلا جائے گا، کوئی پہلے وہاں پر سزا پائے گا، کوئی بعد میں جا کے پائے گا. لیکن جن زندگیوں میں یہ کلام ہوگا، جن زندگیوں کے اندر خدا کا کلام ہوگا، جن زندگیوں کے ماتھے پر یسوع کی صلیب کا نشان ہوگا، یسوع کا لہو لگا ہوگا، وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں گی. ہاللیلویہ. یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. تو جو باپ کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہاتھ کہو نا، کھڑا کرو، سارے ہی کر دینا، سب نے. لیکن وہ میرے اور آپ سب کے دلوں سے واقف ہے. ایتھے سی جنہ مرضی میک اپ کر کے چرچ آ جائیے. میک اپ سے مراد اپنے آپ کو صاف کر کے، نہا دھو کے، اچھے بن کے آ جائے. لیکن اگر دل صاف نہیں کیا گیا، انہیں منہ شو نہیں ساڈا دیکھنا. وہ دل دیکھتا ہے، وہ دل دیکھتا ہے، اور جو دل صاف اور پاک ہوں گے، خدا ان زندگیوں کے اندر اتر آئے گا. ہاللیلویہ. مکاشہ کی کتاب کے پہلے باب کی 3 آیت، نبوت کی اس کتاب کو پڑھنے والے اور سننے والے جو سن لے، یہ کلام ان کے لیے کیا خوشخبری دیتا ہے. وہاں پر لکھا نبوت کی یہ کتاب پڑھنے والا، اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے سب مبارک ہیں. ہاللیلویہ. مبارک کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی، خوش و خرم، خدا کے ساتھ جڑے ہوئے. کبھی کہیں پہ کوئی دکھ ہو تو کبھی کسی نے جا کے مبارک دی ہے؟ مبارک ہوئے جی، تہاڈا فلانا کا نقصان ہو گیا، کہا کبھی کسی نے؟ بڑھوتری کے وقت مبارک دی جاتی ہے، خوشی میں مبارک دی جاتی ہے. تو جہاں پر ہم نے جانا ہے وہ خوشی کا شہر ہے، ابدی زندگی. اور اس ابدی زندگی کا دروازہ اس صلیب سے ہوتا ہوا جائے گا. جو زندگیاں گلے میں نہیں صلیب، دل میں صلیب ہو،
جو زندگیاں صلیب اپنے دل میں لگا لیں گی، یعنی اپنی زندگی میں خداوند کو بادشاہ مان لیں گے، یسوع کو، وہ ابدی زندگی کے وارث ہوں گی، کیونکہ یہ کلام، یہ پاک نوشتے، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ پڑھنے والوں کو بدل دیتی ہے، یہ دل کو بھی بدلے، خیالوں کو بدلے، یہ گمراہ انسان کی چالوں کو بدلے، ہے کیا زندگی بخش اس کا پیغام، یہ بائبل مقدس خدا کا پیغام، کلام خدا کا پیغام، اس کی باتیں، اس کے منہ کا الہام ہے یہ، اس لیے اس کی قدر اور عزت کی جائے۔ متی کی انجیل میں سے ایک حوالہ اور دیکھیں گے، متی 22:29، ہاللیلویہ، متی کی انجیل 22واں باب 29ویں آیت مبارکہ خدا کے کلام سے لکھا ہے، تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، کس کے؟ تو یسوع مسیح ایسی زندگیوں پر افسوس کرتا ہے جو گمراہی کے اندر ہے، جو اپنے راستوں سے بھٹک چکی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، مجھے تجھ سے شکایت ہے، اور شکایت کیا ہے؟ کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ یاد کر تو کہاں سے گرا ہے، کتنا اونچا سا اللہ، ہاتھ پیر ٹوٹے نے، کتوں ڈگا ہے، یاد کر، اور پھر لکھا توبہ کر، معافی مانگ اور بحال ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ ورنہ کلام مقدس کہتا ہے جو توبہ نہیں کرے گی میں آؤں گا اور ان کے چراغ کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا، اندھیرا کر دے گا۔ اگر روشنی چاہیے، زندگی چاہیے، تو پھر خدا کے کلام سے محبت کرنا سیکھ جائیے۔ ہاللیلویہ۔ تم گمراہ ہو اس لیے کہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو، نہ کلام مقدس کتاب مقدس کو جانتے ہو اور نہ اس کی قدرت سے واقف ہو، تم نے اس کے کلام سے محبت چھوڑ دی ہے، گمراہ ہو گئے ہو، گندے راستوں پر چلے گئے ہو، گندے شریر کے پیچھے چلے گئے ہو۔ لیکن وہ پھر بھی آواز دیتا ہے، اے میرے بیٹے لوٹ آ، مصرف بیٹے کی طرح توبہ کر لیجئے۔ وہ گندی شہوتوں میں پڑ گیا، گندی عادتوں میں پڑ گیا، گندے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہو گیا، اور پھر کیا نقصان ہوا؟ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، کھانا تک نہیں مل رہا اسے، سوروں کے ساتھ وہ پھلیاں کھا رہا، ناپاک جانوروں کے ساتھ۔ اور آج بھی جو خدا سے الگ ہو جاتے ہیں وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، چاہے جنیاں مرضی دعاواں کرے، جنیاں مرضی بائبلاں پڑھے، لیکن خدا دل دیکھتا ہے کہ دل میں میں ہوں یا نہیں، اور اپنے دل کا سب کو پتا ہوتا ہے، چاہے کوئی جتنی مرضی دعا کرتا چاہے نہیں کرتا، اس کو پتا ہے کہ میرا دل کیسا ہے، میں خدا کے ساتھ کیسا ہوں۔ تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو۔ میرے عزیزو، خدا ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ آئیے زبور کی کتاب آخری حوالہ دیکھیں گے، زبور 138 دوسری آیت، جلدی سے نکال لیجیے، زبور 138 اور اس کی دوسری آیت مبارکہ، کلام مقدس میں لکھا ہے، سنیے، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ آمین۔ اور یہ کس نے دی ہے عظمت؟ خدا نے، خدا کا بندہ
ہے. عظمت کا مطلب ہوتا ہے بلندی دی ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے، ریگارڈ کیا ہے، اسے بلند کیا ہے، جلال دیا ہے. تو خدا کا کلام خدا کی نظر میں بلندی پر ہے، عزت والا ہے. اور میرے عزیزو، جو اسے دل سے لگا کر خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا ان کی بھی عزت کرتا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم اس کے حضور میں جھک جائے، آج اپنی زندگیاں اس کے بیٹے یسوع مسیح کے سپرد کر دے. اقرار کر لیجیے اپنے گناہوں کا، چھوڑ دیجیے اپنی نکمی زندگی کو. یہ کلام ہمیں بچانا چاہتا ہے، یہ کلام ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے، اور یہ کلام ہمیں موت سے زندگی میں لانا چاہتا ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اقرار کریں گے کہ ہم گناہگار ہیں اور گناہوں کو ترک کریں گے اور یسوع سے معافی مانگیں گے، تو پھر خدا کی رحمت ہم پر ہوگی. یہ کلام بدلتا نہیں، یہ بدل دیتا ہے. آج اس کلام کو سننے کے بعد